دوستوں، یہ واقعہ میرے ساتھ 2017 میں پیش آیا جب میں اور میرے کچھ دوست سوراب کوٹ منڈی جانور لینے گئے تھے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ سوراب کوٹ منڈی کے اس پہاڑی علاقے کو تو جانتے ہی ہوں گے جہاں جانور تو بہت سستے ملتے تھے، مگر رات ہوتے ہی ہر طرف اندھیرا اور خاموشی ہوتی تھی۔ اس دن ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہاں ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے جسے یاد کر کے آج بھی میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ 2017 کی جولائی کی ایک حسین اور ٹھنڈی شام تھی۔ کراچی میں تھوڑی دیر پہلے ہی بارش ہوئی۔ ہوا میں مٹی اور بارش کی عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں اور میرے دوست حفیظ، نومی اور سبحان بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ اچانک کسی نے کہا، آج منڈی سستی ہوگی، چلو ابھی جانور لینے چلتے ہیں۔ ہم سب فوراً تیار ہو گئے اور 2 بائکس پر سوراب کوٹ منڈی کے لیے نکل پڑے۔ رات کے تقریباً 8 بجے ہم منڈی پہنچے۔ شروع میں سب بالکل نارمل تھا، ہر طرف روشنیاں، بڑے بڑے کیٹل فارمز کے ٹینٹ، لوگوں کا رش، بچوں کی آوازیں اور بیپاریوں کی پکاریں۔ لیکن ہمیں منڈی کے اندر والے حصے میں جانا تھا جہاں مڈل کلاس فیملیز اکثر سستے اور اچھے جانور لینے جاتے تھے۔ جیسے جیسے ہم اندر کی طرف بڑھتے گئے، رونق کم ہوتی گئی۔ بارش کی وجہ سے ہر طرف کیچڑ جمع تھا، کچے راستے پر چلنا مشکل ہو رہا تھا، اور سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ اکثر بیپاری اپنے ٹینٹس کی لائٹ بند کر کے چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے کسی چیز کے خوف میں ہوں۔ تبھی اچانک میرے دوست سبحان نے رک کر دھیمی آواز میں کہا، وہ دیکھو، وہ کون کھڑا ہے؟ ہم سب نے فوراً اس طرف دیکھا۔ کچے راستے کے بیچوں بیچ ایک بہت لمبا آدمی کھڑا تھا۔ اس کی ہائٹ عام انسانوں سے بہت زیادہ تھی اور وہ بالکل سیدھا خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کی کمر ہماری طرف ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی نہیں دکھ رہا تھا۔ پہلے ہمیں لگا شاید کوئی بیپاری ہوگا، مگر پتہ نہیں کیوں اسے دیکھ کر دل میں عجیب سا خوف اترنے لگا۔ ہم دھیرے دھیرے اس کے قریب گئے۔ میں نے آواز لگائی، بھائی سب ٹھیک ہے؟ آپ یہاں راستے کے بیچ میں کیوں کھڑے ہیں؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 2 سیکنڈ کی خاموشی کے بعد اس نے دھیرے دھیرے اپنی گردن ہماری طرف گھمانا شروع کی، اور پھر وہ ہنسنے لگا، ایک ایسی خوفناک ہنسی جو آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ اس کا چہرہ انسانوں جیسا نہیں تھا، اس کی آنکھیں پوری لال تھیں، چہرہ حد سے زیادہ خوفناک، اور مسکراہٹ اتنی ڈراؤنی تھی کہ ہم چاروں کے جسم کانپ اٹھے۔ ہم بنا کچھ سوچے وہاں سے بھاگے۔ کافی دیر بھاگنے کے بعد جب ہماری سانسیں نارمل ہوئیں تو ہم نے سوچا شاید اندھیرے اور ڈر کی وجہ سے ہمیں وہم ہوا ہوگا، اس لیے ہم نے منڈی کا سفر کنٹینیو کیا۔ اب ہم منڈی کے بہت اندر آ چکے تھے۔ یہاں اندھیرا اور زیادہ تھا، دور دور تک صرف ہلکی ہلکی لائٹس نظر آ رہی تھیں، اور بارش کی وجہ سے ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک اور خاموشی تھی۔ تبھی ہمیں ایک جانور پسند آیا۔ ہم اس کے بیپاری کو آوازیں دینے لگے، مگر اچانک نومی کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے پیچھے اشارہ کیا۔ ہم نے مڑ کر دیکھا اور ہماری روح کانپ گئی۔ وہ وہی لمبا آدمی تھا۔ اس بار وہ دھیرے دھیرے ہماری طرف چل کر آ رہا تھا۔ اس کے قدم کیچڑ میں دھس رہے تھے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے چلنے کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے جسم پتھر کے ہو گئے ہوں۔ نہ پیر ہل رہے تھے، نہ زبان سے آواز نکل رہی تھی۔ وہ لمبا آدمی اب بالکل ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے جل رہی تھیں۔ پھر اس نے ایک بہت ہی بھاری اور خوفناک لہجے میں بولا، تم لوگوں نے میرے بچوں کو ڈرا دیا، اب میں تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، ہم نے آپ کے بچوں کو کچھ نہیں کہا، ہم تو انہیں جانتے بھی نہیں۔ وہ آدمی غصے میں چیخا، جب میں راستے میں کھڑا تھا میرے بچے میرے پاس کھیل رہے تھے، تمہاری آوازوں سے وہ ڈر کے رونے لگے۔ یہ کہہ کر
وہ اچانک ہماری طرف جھپٹا، لیکن اسی وقت میرا دوست حفیظ، جو حافظ قرآن تھا، زور زور سے سورہ جن کی تلاوت کرنے لگا۔ جیسے ہی تلاوت کی آواز ہوا میں گونجی، اس لمبی مخلوق نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ پوری منڈی گونج اٹھی۔ وہ اپنے کان بند کر کے پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کا چہرہ اور بھی زیادہ خوفناک ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی وہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا اور کبھی پیچھے ہٹ جاتا، لیکن حفیظ لگاتار تلاوت کرتا رہا۔ پھر اچانک وہ خوفناک آدمی ایک زور کی چیخ کے ساتھ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ہم چاروں کچھ دیر تک وہیں کھڑے کانپتے رہے اور پھر بنا پیچھے دیکھے اپنی بائکس کی طرف بھاگے۔ اس رات کے بعد ہم میں سے کسی نے بھی کبھی رات کے وقت منڈی کے اس بلاک کا رخ نہیں کیا۔ آج بھی جب مجھے وہ خوفناک آدمی کا چہرہ یاد آتا ہے، میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ کیا آپ میں سے بھی کسی نے سوراب گوٹ منڈی میں کوئی ایسی خوفناک چیز دیکھی ہے تو ہمیں کمنٹ میں بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں۔